بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں سب کے ساتھ ایک نہ ایک دن انصاف ہو ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی ایک گورنمنٹ کے ملازم سے کروائی جو ایک بہت بڑے محکمے میں کام کیا کرتے تھے۔ اس کی عمر مجھ سے 15 سال زیادہ تھی اور اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ ہم لوگ جب ساتھ باہر جاتے تو لوگ سمجھتے کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں زیادہ کھانا کھایا کروں تاکہ میرا 8 سے 9 کلو وزن بڑھ جائے اور میں بھی اس کے برابر کی لگنے لگوں۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ اپنا وزن کیوں نہیں کم کرتے، اور اگلے ہی پل اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ابھی ہماری شادی کو 4 دن بھی نہیں ہوئے تھے اور اس نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں زمین پر گر گئی۔ میں حیران رہ گئی، میں نے تو مذاق کر رہی تھی، اس شخص نے مجھے اتنی زور سے مارا ہے۔ اس نے کہا، عورت ہو، عورت بن کے رہو، اس گھر میں تمہارے لیے سب کچھ میں ہی کرتا ہوں اور آئندہ بھی میں ہی کروں گا۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرا کسی بھی حوالے سے مذاق بناؤ۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں بنا رہی تھی، لیکن اس نے اس بات کا بہت برا منا لیا اور اس کے بعد وہ مجھے تانے دینے لگتا۔ وہ روز میرے لیے ایسی چیزیں لے کر آتا جن کو کھانے سے میرا وزن بڑھ جائے۔ مجھے ایسی چیزیں کھانے کی عادت نہیں تھی۔ کبھی میرے لیے پائے تو کبھی پکوڑے لے آتا، یہاں تک کہ میرا معدہ خراب ہو گیا۔ لیکن اس نے کہا کہ کھانا ہے تو یہی کھانا ہے ورنہ بھوکھی رہو۔ الٹی سیدھی چیزیں کھانے کی وجہ سے میرا وزن بڑھ گیا، لیکن عجیب طرح کی میں بے ڈھنگی سی لگنے لگی۔ سب لوگ مجھے کہتے تھے کہ شادی کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے، اچھی بھلی تو تم خوبصورت تھی، اتنی جلدی اتنا وزن بڑھا لیا ہے۔ لوگوں کو بتانے بھی نہیں دیتا تھا۔ زندگی بہت بری گزر رہی تھی۔ اس شخص نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرے ماں باپ کے سامنے شرمندہ کروایا، میرے ماں باپ کو گالیاں دیتا، تانے دیتا اور مجھے ایک رتی برابر بھی عزت نہیں دی۔ مجھے لگا کہ وہ میرا خرچہ اٹھائے گا، لیکن اب اس نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر پیسے چاہیے تو تم خود نوکری کرو۔ ویسے بھی میں تمہارے ساتھ زندگی میں سکون نہیں تھا، کوئی بات نہیں، لیکن اتنے برے سلوک نے تو میری زندگی خراب کر دی۔ میں نے اسکول میں نوکری کرنا شروع بھی کر دی اور میری حالت ایسی تھی کہ کبھی کبھی میں اسکول کی لڑکیوں کے سامنے ہی رونے لگتی اور اپنے دل کی باتیں بتانے لگتی۔ وہ لڑکیاں بھی حیران رہ جاتی کہ ٹیچر کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکتی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ جب تک عورت کو مارو وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتی، اس لیے میں اپنی بیوی کو بلا وجہ مارتا رہتا ہوں۔ اپنے دوستوں کے سامنے بھی وہ میری بے عزتی کرتا رہتا، اور ہمارے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ زندگی بہت بری ہو گئی تھی، لیکن کسی کو کچھ بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ سب کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بندہ بڑا اچھا ہے، یہ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میری شکل اچھی بھلی تھی، پتہ نہیں اس کو میرے ساتھ کیا عداوت تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، ہر طرح سے اس کو پسند آ جانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ جو کہتا تھا مانتی تھی، لیکن چاہے میں اس کی کوئی بھی بات مان لوں یا نہ مانوں، اسے مجھ پر ہی غصہ آتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی اور بات کا غصہ مجھ پر نکالتا رہتا ہے، کیونکہ مجھ پر غصہ نکالنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا جاتا اور دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا اور بہت زیادہ خوش رہتا۔ گھر میں بھی جب کوئی دوست آ جاتا تو میرا پورا دن کچن میں گزرتا، لیکن میں کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ پھر بھی میں ہی اس کے لیے بری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ کبھی ایسا لگتا کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے یا پھر کسی نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سمجھ سے باہر تھا۔ میرا شوہر جس آفس میں کام کرتا تھا وہاں خوب رشوت لیا کرتا تھا، بار بار گاڑیاں بدلتا تھا، اپنے لیے اچھی چیزیں لے لیتا تھا، لیکن میری کسی چیز کا اس کو خیال نہ ہوتا۔ میں اپنا خرچہ خود ہی پورا کیا کرتی تھی۔ اب تو ہم پورے محلے میں مشہور ہو گئے تھے کہ یہ لوگ آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اور واقعی ہمارا بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا کہ اتنی بات نہیں تھی جتنا جھگڑا ہونے لگا۔ میرے شوہر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے لیے کریلے گوشت پکا کر رکھنا، اور تم نے دال پکائی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کریلے گوشت کھانے تھے تو پھر اس کے پیسے بھی دے کر جانے تھے نا، ابھی میری تنخواہ نہیں آئی۔
تو میں کہاں سے لاتی؟ یہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتے ہوئے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، تم مجھے اچھی ہی نہیں لگتی ہو، ایک دن بھی میرے دل میں نہیں سمائی ہو، تمہارے ساتھ تو میں مجبوری میں رہ رہا ہوں۔ میرے شوہر نے بہت زیادہ غصہ کیا اور ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور اس کو کوئی عجیب قسم کا دورہ پڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، میں نے ایمبولینس کو کال کر دی اور ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے دیر کر دی ہے، آپ کے شوہر کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے۔ اب یہ نہ تو ہل سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ان کا سارا جسم بیکار ہو گیا ہے سوائے ان کی آنکھوں کے اور ہاتھ کی 2-4 انگلیوں کے۔ میرے شوہر کا پورا جسم بیکار ہو گیا تھا۔ اس نے غصہ کر کے اپنا بلڈ پریشر بڑھایا اور بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے اس فالج کا دورہ پڑا۔ 2-4 دن اسے ہسپتال میں رکھا گیا اور اس کے بعد گھر لے آئے۔ اب میں اس کا خیال کرتی تھی، وہ کچھ بولتا نہیں تھا اور ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی بھی ندامت نظر نہیں آتی تھی اور میں بھی اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ وہ میرا شوہر تھا، میرے دل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کا نقصان نہیں کروانا چاہتی، چاہے شوہر جیسا بھی ہو۔ اب اس کے گھر میں پیسے بھی نہیں آ رہے تھے، میں نوکری بھی کرتی اور اس کو بھی سنبھالتی، گھر بھی چلاتی، سب کچھ کرتی تھی۔ میرے شوہر کی آنکھیں بدلنے لگی، اس کو احساس ہونے لگا کہ عورت کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا ہے لیکن پھر بھی یہ میرے ساتھ کتنا اچھا کر رہی ہے۔ ایک دن میری شوہر نے عجیب سا اشارہ کیا، میں سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ویسے اس نے انگلیوں سے اشارے بنائے ہوئے تھے جس کا مطلب تھا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے یا پھر مجھے بھوک لگی ہے، لیکن آج اس نے جو اشارہ کیا وہ کچھ الگ تھا۔ وہ باتھ روم کی طرف ہی اشارہ کر رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے باتھ روم جانے کی ضرورت تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا چاہیے آپ کو، آپ بار بار کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ مجھے ان کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے گھر میں پھر ایک نوکرانی رکھ لی کیونکہ میں آدھا دن گھر پر نہیں ہوتی تھی اور اسکول میں بچوں کو پڑھانے جانا ہوتا تھا، تو پھر گھر کیسے چلاتی؟ آفس والوں نے بھی ان کا حساب کلیئر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ تو نہ نوکری پر آ سکتے ہیں اور اس کی تنخواہ بھی نہیں ان کو ملے گی، اور جو اس کی ابھی تک کی تنخواہ ہے اور جو فنڈ بنے ہوئے ہیں ان کو ملنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اگر ان کو فون کرتی وہ کوئی نہ کوئی کہانی سناتے۔ وہ پیسے بھی ایک طرح سے اٹک گئے تھے، ہمیں مل ہی نہیں رہے تھے۔ میرے شوہر کا کام ایسا تھا کہ اسے بہت لوگ جانتے تھے، اس سے ڈرتے تھے، اس کے دستخط کے بغیر فائل مکمل نہیں ہوتی تھی اور وہ دستخط کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت لیا کرتے تھے۔ لیکن اب اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ باقی اس پر رحم آنا شروع ہو گیا۔ اس کے کچھ رشتہ دار بھی تھے جو پہلے تو اس کے آس پاس منڈلاتے تھے اس پیسے کی وجہ سے اور ان سے کچھ پیسے لے کر جاتے تھے، لیکن آج کل بالکل بھی گھر نہیں آتے، فون بھی نہیں کرتے تھے۔ میرے شوہر کو احساس ہو گیا کہ اس کی مشکل وقت میں اس کی بیوی اس کے کام آ رہی ہے۔ میرا شوہر روز رات کو باتھ روم کی طرف اشارہ کرتا اور روتا رہتا۔ میں بھی رو پڑتی تھی، مجھ سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ ہماری شادی کو اتنا عرصہ تو نہیں ہوا تھا، صرف 2.5 سال کا عرصہ ہوا تھا۔ یہاں یہ بات الگ ہے کہ اس 2.5 سال میں اس نے میرا بہت خون جلایا تھا، مجھے بہت تکلیفیں دی، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ شاید اس کو سزا مل چکی تھی۔ میں اسے سزا نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا شوہر بار بار روتا تھا اور اسی طرف اشارہ کرتا تھا۔ میں اس کی ضد پر جا کر دیکھتی بھی تھی، لیکن باتھ روم میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو کوئی ایسی چیز جو اس کو چاہیے تھی اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو اس کی تھی۔ انسان جب بسترے مرگ پر پڑا ہے، وہ اگر کوئی بات بار بار کرے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ضروری بات ہوگی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میرے شوہر کی ایک کزن بھولے بھٹکے ہمارے گھر آ گئی۔ شوہر سے تو نہیں ملی، لیکن میرے ساتھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی رہی۔ کہنے لگی کہ ان کی بقیہ تنخواہ اور فنڈ کے پیسے کب ملیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو روز فون کرتی ہوں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں۔ وہ تو کافی سارے پیسے ہوں گے، ان کا کیا کرو گی؟ میں نے کہا کہ ان کا علاج کرواؤں گی، شاید ان کو دوسرے شہر لے جاؤں،
تاکہ ان کا علاج ہو سکے. اور وہ کہنے لگی کہ جب یہ کام کرتا تھا سنا ہے بہت رشوت چلتی تھی، تو جو یہ پیسے لے کر آتا تھا پھر ضرور اس نے کوئی دوسری شادی ہی کی ہوگی. میں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو وہ عورت ابھی تک منظر پر آ جاتی، لیکن میرے شوہر نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی ایسا ہوا ہے. کہنے لگی کہ لگتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو. میں نے تو سنا ہے کہ یہ روزانہ کے نہ جانے کتنے ہزار روپے لوگوں سے رشوت لے لیا کرتا تھا. اتنے سارے پیسے اس نے کہاں رکھے ہیں؟ تمہارے ہی ناز نخرے اٹھائے ہوں گے نا. مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ دیکھو میں نے نوکرانی کے لیے مہینے کے 30 دن ذلیل ہوتی ہوں، گرمی ہو یا سردی، ہزاروں بچوں کے ساتھ اپنا دماغ خراب کر کے تب ہی کہیں جا کر مجھے وہ 20,000 ملتے تھے، اور وہ بھی گھر میں کھانے پینے میں لگ جاتے تھے. مجھے نہیں پتا، تم لوگوں کو اگر پتا ہے تو تم لوگ تلاش کر لو اس کے پیسے اور اس کی دوسری بیوی کو بھی، اور جب مل جائے تو مجھے بتا دینا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اس نے کہا تم تو بہت بدتمیز ہو، تمہارا شوہر بھی ایسا ہی بدتمیز تھا، تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. دیکھنا کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو چارپائی پر پڑی رہو گی. تم اس کی دیکھ بھال کر رہی ہو، اور اگر تم چارپائی پر پڑ گئی تو تمہاری دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کرے گا. دونوں میاں بیوی اسی طرح پڑے رہو گے اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. میں حیران تھی کہ لوگ کسی بھی حال میں آپ کو نہیں چھوڑتے. میں ابھی بھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے اب وہ یہاں سے جا سکتی ہیں. وہ وہاں سے چلی گئی. میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتایا. وہ بھی سن رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا. اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے پاس زبان نہیں تھی. ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ ان کا علاج کروا لیں، لیکن مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. فی الحال تو ایسا ہی لگ رہا ہے. پھر بھی اگر آپ کسی سے سیکنڈ اوپینین لینا چاہتی ہیں یا کوئی مشورہ درکار ہے تو آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جائیں، کسی اور شہر لے جائیں. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر بھی ہر مہینے آیا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اچھی خبر نہیں سنا رہا تھا. بس میرا شوہر بار بار غسل خانے کی طرف اشارہ کرتا اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی اور روتا رہتا. ڈاکٹر کہتے تھے اگر روتا رہا تو اس کو دوائی کا اثر نہیں ہوگا. میں اس کو تسلی دیتی، لیکن اس کے دل کو سکون ہی نہیں ملتا تھا. اس طرح ایک صبح میں اپنے شوہر کو جگا رہی تھی، لیکن وہ جاگ نہیں رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہا. میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو شاید رات میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور یہی ان کے لیے اچھا تھا، کیونکہ اس طرح کی زندگی کو جیا ہی نہیں جاتا، اور جب انسان اپنی امید چھوڑ دیتا ہے تو ویسے بھی زندہ نہیں رہتا. مجھے اپنے شوہر کے جانے کا بہت دکھ تھا. اس نے چاہے جتنا بھی برا کیا ہو، پھر بھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. اسے زندہ رہنے کا حق تھا. ہو سکتا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتا اور ایک اچھا انسان بن جاتا. ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی اولاد ہو جاتی اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن کچھ نہ ہو سکا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. ہم نے اسے دفنا دیا اور میں عدت میں بیٹھ گئی. میں نے کہا کہ میں عدت پوری کروں گی. اس بیچ میرے گھر میں نوکرانی آیا کرتی تھی اور گھر کے کاموں میں وہی میرا ہاتھ بٹاتی. باہر سے سامان بھی وہی لے کر آتی. میں باہر بالکل بھی نہیں جاتی تھی. اپنے شوہر کی روح کو عزت دینے کا میرے پاس یہی طریقہ تھا کہ میں عدت پوری کرتی، اور میں یہی کر رہی تھی. ایک دن دروازے پر دستخط ہوئی اور مجھے نوکرانی نے آ کر بتایا کہ آپ سے کوئی عورت ملنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ 2 بچے بھی ہیں. میں نے کہا کہ کیا نام ہے اس کا. جب اس نے مجھے بتایا کہ پھر میں نے اسے کہا کہ اس کو بیٹھک میں بٹھا دو. جب میں گئی تو اس عورت کو دیکھا تو میں نے واقعی ہی اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور ان کے بچوں کو بھی نہیں. اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہوں اور ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں. یعنی جب اس نے تم سے شادی کی تھی اس کے 4 مہینے بعد ہی اس نے مجھ سے شادی کر لی تھی. میں اپنا اور اپنے بچوں کا حق لینے کے لیے آئی ہوں. میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی. اس کا مطلب ہے شاید میرے شوہر کے رشتہ داروں کو بھی جو شک تھا وہ ٹھیک تھا. میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، تبھی تو وہ یہ بات کر رہی ہے. جو عورت اس دن میرے گھر آئی تھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی. میں نے کہا کہ مجھے تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اور اس عورت کو کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کسی دوسرے عورت کے شوہر سے شادی کرتے ہوئے. اس نے کہا دیکھو شرم کی بات مجھ سے نہ کرو، میں مجبور تھی اور میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں.
وہ مجھے پسند کرتا تھا، اس نے مجھ سے شادی کر لی اور 2 سال میں ہمارے 2 بچے ہو گئے۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ بچہ پیدا نہیں کیا، اور اگر آج میرے پاس اس کی کوئی نشانی رہ جاتی تو میں کم سے کم اکیلی تو نہ ہوتی۔ میں نے کہا کہ خوبصورت تو میں بھی تھی، لیکن اس نے جان بوجھ کر مجھے بدصورت بنانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ مرد ایسا کیوں کرے گا، شاید تمہاری قسمت ہی خراب ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اب ماضی میں چلی گئی ہیں، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، بس مجھے میرے بچوں کا حصہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، نوکری والوں نے بھی ابھی تک کوئی پیسے نہیں دیے، جب وہ پیسے آئیں گے تو میں اس میں سے تمہیں آدھے پیسے دے دوں گی، اور یہ گھر ویسے بھی کرائے کا ہے، اس گھر کو تو میں چلاتی تھی، تمہارا شوہر نہیں چلاتا تھا، وہ شاید سارے پیسے تم پر ہی لٹایا کرتا تھا، تبھی تو اس کے گھر میں 1 روپیہ نہیں رکھا ہوا، تم اس کی زندگی میں تھی، اس شخص نے سب کچھ تم پر ہی لٹایا ہے۔ وہ عورت مجھ سے جھگڑنا شروع ہو گئی اور گھر میں تلاشی لینے لگی۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، میرا بلڈ پریشر بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ عورت بڑی ہی ضدی اور بہت بے شرم تھی، لیکن جب اسے کچھ بھی نہ ملا تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں نظر بھی رکھوں گی، جب اس کی تنخواہ کے پیسے آئے تو میں اپنا حصہ لینے کے لیے ضرور آؤں گی، مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میری نوکرانی نے مجھے 2-3 دن بعد بتایا کہ اس عورت کو میں جانتی ہوں، یہ تو غلط کام کرتی ہے، یہ اسی طرح لوگوں سے شادی کرتی ہے اور پھر بعد میں ان کی دولت مانگتی ہے، طلاق لینے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے میرے بچوں کا خرچہ دیں۔ پتہ نہیں اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا، لیکن یہ اچھی عورت نہیں ہے، اس کو تو سارا محلہ جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ میری زندگی میں کچھ اچھا ہو بھی نہیں سکتا، شوہر نے بھی مجھے تنگ کیا، میرے لیے اتنی مصیبتیں بنا کے چلا گیا، میں کیا کروں؟ اب مجھے عدت میں بیٹھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، مجھے اپنے شوہر کا بار بار خیال آتا کہ کیوں وہ غسل خانے کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ آخری وقت میں بھی وہ یہی کرتا رہا اور میرے دماغ میں اس کی یاد بس گئی تھی۔ عورت بھی بہت عجیب تھی، جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی بھی معاف کر دیتی ہے۔ عورت بھی بہت عجیب ہوتی ہے، جب کسی سے محبت کرتی ہے تو اس کی بے وفائی معاف کر دیتی ہے، لیکن مرد کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہ آیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا۔ میں نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، میں تو اپنے گھر سے یہی سوچ کر آئی تھی کہ ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی۔ دیکھنے میں بھی بری نہیں تھی، لیکن شاید اس کی دل میں نہ بیٹھ سکی۔ عورت خوبصورت ہے یا نہیں، یہ اس کی اپنی خوبصورتی تو طے نہیں کر پاتی، یہ مرد کی نظر طے کرتی ہے۔ اگر مرد کی نظر کو کوئی عورت خوبصورت لگ جائے اور وہ خوبصورت نہ بھی ہو تو وہ اسے ملکہ بنا کر رکھتا ہے، اور کبھی کبھی اچھی شکل اور صورت والی عورتیں بھی مرد کی منظور نظر نہ بنیں تو ان کی حالت میرے جیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں۔ دن رات ٹینشن میں رہتی تھی، روتی رہتی تھی، اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہ ملتا تھا، لیکن اب میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن مجھ سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی اور نہ ہی میری شادی کا کوئی ارادہ تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چپ چاپ گزار لوں۔ میرے دل سے سارے جذبات مر چکے تھے، میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا تھا۔ میں عدت میں بیٹھی تھی اور اسکول بھی نہیں جا پا رہی تھی، میرے شوہر کے پیسے بھی نہیں آ رہے تھے، اور اس کی دوسری بیوی بار بار فون کرتی اور کہتی کہ پیسے کب آئیں گے، اس نے مجھے تنگ کر رکھا تھا۔ میرے گھر میں بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ وہ بھی یہاں سے چلی جائیں، کیونکہ اب میں اس کو تنخواہ نہیں دے سکتی۔ ایک دن میں بہت حیران ہوئی جب وہ خود میرے لیے کھانا بنا کر لائی۔ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھی ہیں باجی، آپ نے میرا بہت خیال کیا ہے، میرے پاس تو اتنا ہی ہے، میں آپ کے لیے اتنا ہی خرچ کر سکتی ہوں۔ اس دن احساس ہوا کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کرو تو وہ آپ کے ساتھ اس سے بڑھ کر اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پاس خود کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے اپنے 4 بچے تھے، میں اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہا اگر میرے حالات بہتر ہو گئے تو میں تمہیں دوبارہ نوکری پر رکھ لوں گی اور اس کی تنخواہ بھی دوں گی۔ میرے شوہر کے آفس والے بھی پیسے نہیں دے رہے تھے، شاید وہ پیسے کھا جانا چاہتے تھے، اور ادھر اس کی دوسری بیوی نے مجھے زیادہ تنگ کر رکھا تھا۔ میری کچھ دوست وغیرہ تھی جس سے میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے ادھار لیے تھے اور کسی طرح کھانا پینا چل رہا تھا، لیکن وہ بھی بہت ہی کم۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب تو میں نے نوکرانی کو بھی چھٹی دے دی اور گھر بہت زیادہ گندا ہو گیا۔ ویسے بھی کرنے کو کچھ نہیں تھا، سوچا کہ گھر کے کام ہی کر لوں۔ باتھ روم میں چلی گئی اور باتھ روم میں اپنے شوہر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ وہ بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا۔ اچانک بے دھیانی میں میرا پاؤں پھسل گیا اور میں دیوار سے جا لگی۔
میرے بازو پر چوٹ لگ گئی، لیکن وہاں پر لگی ایک ٹائل بری طرح سے ٹوٹ گئی، اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی تھی۔ اس دیوار کے پیچھے ایک بہت بڑا حصہ بنایا گیا تھا جہاں پر کچوری نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اس کا دروازہ کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے اندر تو دولت، سونے کے بسکٹ اور نہ جانے کیا کچھ پڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ میرے شوہر نے رکھا تھا۔ وہ بار بار اس طرف اشارہ کرتا لیکن بتا نہیں پاتا تھا، جیسے کہ میرے شوہر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک بہت ہی بڑے محکمے میں کام کرتا تھا اور وہ بہت زیادہ رشوت لیا کرتا تھا۔ شاید یہ سب کچھ اس نے رشوت کے پیسوں سے ہی بنایا تھا۔ میں نے وہ سارا سامان وہاں سے نکال لیا اور اس جگہ کو اسی طرح بند کر دیا جیسے وہ پہلے بند تھی، جو ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے آگے میں نے شیشہ لگا دیا۔ اگلے دن میں نے نوکرانی کو بلوایا اور اسے کہا کہ گھر کا سارا سامان پیک کرنا ہے، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ویسے بھی گھر کرائے کا تھا۔ نوکرانی نے مجھے ایک بات بتائی جس سے پہلے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ملنے والی دولت میں سے کچھ حصہ اس کی دوسری بیوی کو بھی دے دوں، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں بچے اس کے نہیں تھے۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے آپ سے، آپ کے شوہر کے بچے نہیں ہیں، کسی اور کے بچے تھے، وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہے۔ کل کو ایک آدمی آیا تھا اور اپنے بچے لے کر چلا گیا۔ نوکرانی کا کہنا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو اور آپ کے شوہر نے اس کے ساتھ شادی ہی نہ کی ہو، کیونکہ یہ عورت اس طرح ڈرامے کرنے میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں بھی خاموش ہوگی۔ میں نے نوکرانی کو اس کی تنخواہ اور کچھ اضافی پیسے بھی دے دیے۔ وہ حیران ہوگی، اس کو لگا کہ شاید آفس والوں نے پیسے بھیجے ہیں، لیکن آفس والے تو پیسے کھا چکے تھے۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کچھ سامان بھی نوکرانی کو دے دیا اور کچھ سامان لے کر دوسرے شہر میں چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے گھر بنایا اور نوکری بھی کرنے لگی۔ آج میرے پاس گاڑی ہے، گھر بھی ہے، اور میرے اپنے شوہر کے نام سے ایک مسجد بھی بنوا دی۔ یہ پیسے اسی کے تھے اور اس نے رکھے تھے، جو مجھے دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت میں یہ لکھا تھا کہ وہ جب اس دنیا سے چلا گیا تو یہ پیسے مجھے مل گئے، اس لیے میں اپنے پیسوں کے ساتھ کوئی اچھا کام کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن میرے شوہر مجھ سے 15 سال بڑا تھا اور اسے سروس کرتے ہوئے 19 سال ہو چکے تھے۔ شاید اس نے اتنے سالوں میں یہ سب کچھ جمع کیا تھا، لیکن اس کی قسمت بھی عجیب تھی۔ وہ جمع تو کر گیا لیکن استعمال نہ کر سکا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ بس یہی زندگی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتا ہی رہتا ہے۔ پر میں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی اور دوبارہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فی الحال میں کچھ سال ایسے ہی گزارنا چاہتی تھی۔ میں آگے پڑھائی بھی کر رہی تھی تاکہ مجھے اس سے اچھی نوکری مل جائے، کیونکہ دولت کا چاہے آپ کے پاس دریا ہی کیوں نہ ہو، ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہوں اور اس کے ایصال ثواب کے لیے کوئی نہ کوئی ختم وغیرہ بھی دلاتی رہتی ہوں، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا تو میرا ہی شوہر۔